सबसे बड़े सूबे में पंजाब में किसी भी इलाके को नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस अज़म का इजहार किया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने भी और हम लोगों ने भी, और आज इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस जो अरेस्ट वारंट्स लेके आई थी लास्ट वीक, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस को असिस्ट किया था। ज़मान पाक में खान साहब जो हैं उनके हवाले से अरेस्ट वारंट्स जो थे उनकी एग्जीक्यूशन की कोशिश की गई। इस दौरान शदीद मज़ाहमत की गई, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम से हमले किए गए, उनको पत्थर और डंडों से मारा गया और रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं। तो इस सिलसिले में कुछ लोगों पर जो वहाँ शरपसंद अनासिर थे उन पर केसेस भी दर्ज किए गए थे। इस दौरान उन लोगों ने करोड़ों रुपए की अमलाक का भी नुकसान किया और इस हवाले से आज पंजाब पुलिस ने एक एक्शन किया ताकि जो नो गो एरिया बना हुआ था एक इलाका लाहौर का, उसको क्लियर किया जा सके। तो इसकी तफसीलात जो हैं वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर आपको उनसे आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर आए, आपको शुरू की तफसील बताई। इसमें जो FIRs दर्ज हुई वो 780 की दर्ज हुई। पुलिस की पेशकदमी को दो वजूहात से रोका गया। नंबर 1 हाई कोर्ट में एक रिट की गई और नंबर 2 PSL का मैच जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे पाकिस्तान का बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन को रोका गया और उसके बाद हाई कोर्ट में पेशियों का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि तफ्तीश के अमल को नहीं रोका जा सकता और कतन कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि इसको किसी भी तरह से स्टॉल किया जाए या रोका जाए। हम अदालत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कानून की हुक्मरानी की बात की और उन्होंने दोनों साइडों को कहा कि अगर आपने घर के अंदर जाना है, यानी घर की प्रेमिसेस के अंदर कमरों में जाना है, तो इसका सर्च वारंट होना चाहिए। वो सर्च वारंट लेके साथ ये भी हुक्म दिया अदालत ने कि इसको देख लें, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें ताकि घर के अंदर जाने में आपको आसानी रहे और दोबारा ये अगली सीन ना हो। लेकिन अदालत ने ये क्लियर किया, हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ये आपका कानूनी फ़र्ज़ और हक है, ये फ़र्ज़ भी है और आपका हक भी है कि आप तफ्तीश मेरिट में करें। उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए। उन लेटेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमने तस्वीर की मदद से, हाई डेफिनेशन कैमरास की मदद से, इसके अलावा आने जाने वाले सेफ सिटीज़ के कैमरास और वीडियोस के साथ हमने जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के ज़रिए, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स और डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल्स की रिपोर्ट्स के ऊपर, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के ताउन से और बहुत सारी और अवामिल के मुताबिक हमने एक मुकम्मल फहरिस्त तैयार की उन लोगों की जो कि मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर से आते हैं और शरपसंदी फैलाते हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए आज पुलिस की एक नफरी वहाँ पर गई जो कि DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा साहब और हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स जिनमें SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश साहिबा और SP अमारा शराजी साहिबा भी शामिल हैं और यहाँ बैठी हैं। बमा लेडी पुलिस के वहाँ पे गए और हमने उन लोगों की पोजीशंस के हवाले से जो कि वहाँ मौजूद थे उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। इसके ऊपर दोबारा मुज़ाहमत की गई और उसका पुलिस वालों के ऊपर पथराव भी किया गया और बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत के बावजूद पुलिस ने उस इलाके को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी तफसील थोड़ी देर में आपके साथ सामने रख दी जाएगी। इनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो कि बेगुनाह होगा और उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। तमाम लोगों की शनाख्त परेड भी की जाएगी और उस साइंटिफिक एविडेंस का जिसका हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके साथ उसका मुवाजना किया जाएगा और उनको अदालत में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे के करीब हमने सर्च वारंट हासिल किया। सर्च वारंट अब उस प्रेमिसेस का है जिसके अंदर घर है और घर के अंदर वो बिल्डिंग है जहां वो रहते हैं। उसके लिए हमने उनके लीडरशिप से रब्ता किया और उनके सीनियर लोगों से बताया कि हम ये सर्व करना चाहते हैं।
انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے. لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا. ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جہاں سے پولیس کو پیٹرول بم پھینکے گئے, کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں, ڈنڈوں, سوٹوں, پتھروں کی بارش کی گئی. بنٹوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا. اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شاباش دوں گا اس تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, CCPO صاحب کے ساتھ. ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن خاص طور پر SSP CIA کیپٹن لیاقت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, وہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے. یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ویڈیوز آپ کے ٹی وی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں, آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں. وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں, اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا, اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی. اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے. اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے. اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد, اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں, آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں. یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ, رینجرز کے اہلکاروں پہ, DIG آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھینکے گئے. ہمارے لیڈی آفیسرز اور میل آفیسرز سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہماری لیڈی ASPs کے اوپر بھی حملے کیے گئے. اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا. ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی. کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا, لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی, کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں, نہ ہمارے پاس لائیو بلٹس تھیں جیسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں. ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی, یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لاہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیئر نہیں کرا سکتی تو کون سی پولیس کرا سکتی ہے؟ اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں, تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا وقت آنے پہ دیں گے, اور اس کا جواب CCPO لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو ہم پہ ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے نہیں آئے, آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق, ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے, ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. نقشہ موقع بنا کے ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں, ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے, آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے, اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھتے ہیں تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جی اوور ٹو یو. یہ بتائیے گا ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں, اس کی FIR اب کس پہ درج ہوگی, اور کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی, عمران خان صاحب پہ ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال, ایک دوسری بات آپریشن جو آپ کا بھی نام مکمل ہے, اندر بشرا بی بی ہے, تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا, پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے, اس اسلحے کے نمبر ہیں, یہ لائسنسی ہے یا نہیں, ابھی آپ کے سامنے لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے, ادھر کی دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات,
تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں، جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی، وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے. ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں، اس ملک میں آئین اور قانون ہے، تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے، آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا. یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے، اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا. پہلی بات، کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم کریں گے. نمبر 2، ان پہ کون سی دفعات لگیں گی؟ متعلقہ دفعات لگیں گی. یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے؟ آج کا بھی پرچہ درج ہوگا. ان ویپنز کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی، لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی. وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی. یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے، نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو ہر گرفتار شخص کی یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں، یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار جو الزامات لگتے رہے ہیں، اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں، تو ہم نے آپ ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں. خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے. جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا کس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا نہیں. آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا، اٹ واز آؤٹ آف کوشچن. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ ڈاکٹر یہ بتائیے گا، ابھی تو آپ نے لوگوں کو کلیئر کرا دیا، فیوچر کا کیا پلان ہے؟ اس کو دوبارہ لوگوں کو کیا نہ بنا دیا جائے کیونکہ ابھی کارکنان پھر جمع ہونے شروع ہوں گے، تو اس پہ ذرا بتا دیجیے. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کویسچن. وی ہیو ڈسکسڈ اٹ. ایک پولیٹیکل پروسیس میں نے آپ کو عرض کیا، آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے. اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے تابع ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کو تفتیش سے یا گرفتاری سے نہیں روکا. وہاں پہ ان کے جو وکلا تھے، بڑے اچھے وکلا تھے، انہوں نے کہا جن کو روکا جائے، اسٹے دیا جائے. انہوں نے کہا میں کس قانون کے تحت دوں؟ لہٰذا قانون کے مطابق ہی وہاں پہ ہم اپنی نفری بھی رکھیں گے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے. سب سے امپورٹنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی، میجر پولیٹیکل پارٹی کی، چاہے وہ یہ ہو یا وہ، یا کراچی میں ہو یا پشاور میں یا کوئٹہ میں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر چلیں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں. جی جناب. ڈاکٹر صاحب، لاہور پولیس نے CCP لاہور کی قیادت میں آپریشن کیا، زیادہ ایگریسولی کیا کہ بلڈ اسٹینڈ ہو. آج آپ نے سرچ وارنٹ کی بنا پر ایگزیکیوشن میں کروا دی، آپ نے ساتھ کرنا کر دیا، مگر جو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا قانون آفس کے نظر جانے کی طرف سے کہ وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں جو وہاں پر قیام پذیر ہیں. جی. اب ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی؟ جی شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے، آج بھی گئے. یہ بیٹھی ہیں ہمارا شرازی صاحبہ، پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے. ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ، ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا. یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس، میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، ابھی پہنچا ہے، بغبان پورہ کا ASP ہے. DG خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے کے علاقے سے برآمد کی ہیں. یہ اس کا بازو فریکچر ہے. میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے، ان کو گرفتار کیا، مارا گیا، کٹا گیا. ہمارے SPوں کو یرغمال بنانے کی کوشش ہوئی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام آپ کا خیال ہے اطلاعیں IG پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہاں یہ سوال کیا گیا تھا، چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنے جب 8 کلب میں کانفرنس ہوئی تھی، یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے تدبر کو، ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے. جب ہماری لیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب ہماری لیڈی ASPO کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور ہسپتالوں میں پہنچ رہے تھے، اس کے علاوہ ویری سوری 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے، ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے، ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا. جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے، ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا، کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا. ہم ربر بلٹ لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا، ہم نہیں گئے. اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو. آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے.
ایک ایک کر کے PTI نے کوئی تصویریں جاری کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یومی فاروق کے اندر اسلحہ پہن کر یہ پولیس والے داخل ہوئے ہیں جو بعد میں زمان پاک سے برآمدگی ظاہر کر دی گئی ہے. یہ جی اس کا میں جواب دیتا ہوں, اس کو اگر بند کریں. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن, آپ کا شکریہ. میری ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جو میں نے میاں والی کے حملے کے بعد وہاں پہ جا کے کانسٹیبلز کے ساتھ کی تھی. ان کو یہاں بھی بلایا تھا, وہاں بھی میں, آپ کو شاید یاد ہو میاں والی پہ ہم نے طالبان کا حملہ, اسی پولیس نے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, اسی وردی والوں کے بارے میں اور تمام وردی والوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو بارڈرز پہ آپ کو بچا رہے ہیں, جو اپنی جانوں کا روز نذرانہ پیش کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں. یہ وہی ہے نا جو خانیوال میں شہید ہوئے تھے تاکہ آپ کے بچوں کے اسکولوں میں لڑکیاں جا کے پڑھ سکیں. یہ وہی ہے نا جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں, جو سیاچن میں کھڑے ہیں. یہ وردی جو ہے نا, یہ پہلے میں کلیئر کر دوں, یہ وردی ہے نا پولیس والی وردی, یہ جب ہوا میں اڑتی ہے نا یہ بلو کلر کی ہو جاتی ہے, جب یہ سمندر کی طرف جاتی ہے نا یہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے, جب یہ بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ خاکی وردی کہلاتی ہے, اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے. یہ تمام وردی والے ہیں. سوال پوچھا گیا جی بی اور ہم آمنے سامنے ہو گئے, ہم جی بی اور ہم آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے. یہ وردی اس ریاست کی وردی ہے, لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط باتیں نہ پھیلائی جائیں. جب ہم پہ حملہ ہوا مکڑوال پہ, میں نے کہا کہ اگر انہوں نے گولی چلائی, انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے گولی چلانی ہے. یہ کس موقع پہ کہا گیا؟ میاں والی حملے کے بعد 73 پیٹرولنگ پوسٹوں والوں کو یہاں بلا کے, اس کے اس پارٹ کو کٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں فالوورز والے لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا کہ آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے رہا ہے. آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا, سی سی پی او لاہور گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا قانون کے مطابق, وہ ویپن لے کر بھی نہیں گئے. ہاں آج بھی کہتے ہیں گولی چلانے کا حکم ہوگا جب دشمن, آپ کا بچوں کے اوپر حملے کرنے والا دشمن اور دھماکے کرنے والا دشمن آپ پہ حملہ کرے گا, آپ پہ حملہ کرے گا, آپ کی پولیس پہ, تو گولی چلائی جائے گی. ان ویڈیوز میں ہمارے پاس جو دکھائی جا رہی ہیں, کوئی لال مسجد والے آپریشن کی یا کسی اور کی, پرانے وقتوں کی, ٹیئر گیس تھی, ہاں تھی, واٹر کینن تھی, ہاں تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جی نا یس ایک ایک سارے بارے میں. عمران خان ابھی اسلام آباد گئے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے, اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کو ضمانت پاک میں رہنے کی اجازت دی جائے گی, اور ان کے ساتھ جو کارکنان واپس آئیں گے کیا ان کو بھی وہاں اسٹے کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اس کو اگر بند کریں گے تو شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ گھر ان کا ہے, قانون کے مطابق ہر چیز ہونی ہے. یہ پولیس کون ہوتی ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے, یہ نہ رہ سکتے؟ یہ کوئی کولونیل دور نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے. پولیس اے پولیٹیکل ہے. یہی ڈی آئی جی آپریشنز کچھ عرصہ پہلے یہیں پہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے کسی اور کی حکومت میں. میں اس سے پہلے کسی اور کی حکومت میں کسی اور جگہ لگا ہوا تھا. یہ جو وردی پہنتے ہیں نا, یہ کسی کے ملازم تو نہیں ہوتے, ریاست کے ملازم ہوتے ہیں. یہ کس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ ہر شخص کو اس کے قانون کے مطابق عزت بھی دی جائے گی اور اس کے وقار کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اب آپ آئیے کہ ان کے ساتھ کوئی اور لوگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, تو جی اس کو ہم دیکھیں گے. ہم نے ان کو کہا ہے, کائنڈلی سر, ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنے انر کارڈن کو بھی دیکھیے. ہمارے ہائی کورٹ میں ان سے مذاکرات بھی ہوئے, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں بھی ہوئے, اور اپنے انر کارڈن کی اگر کوئی سیکیورٹی میں آپ کو کوئی خدشہ ہے تو ہم بھی حاضر ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے. تو کوئی ایسا بندہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے جو غیر قانونی ہو. جی صاحب, یہ جب سے آپ نے مشن سٹارٹ کیا ہے تو شدید ترین گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف. آپ کی جعلی ویڈیو بھی کی گئی, تو پنجاب حکومت سے آپ یہ درخواست کریں گے, اور آپ نے خود کیا کارروائی کری ہے جنہوں نے آپ کی ویڈیو جوڑی میاں والی, اس پہ آپ کیا درخواست کریں گے اداروں کو؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی کا کام ہے, تو پولیس کا کام کیا رہے گا؟ اس کو اگر بند کر دیں گے, آپ بھی بند کر دیں گے بھائی, کائنڈلی اس کو آف کر دیجیے. کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کی ذاتی شخصیت, ایک اس کا سرکاری کردار. یہ تمام لوگوں کی پرسنالٹی کے بھی دو ہی حصے ہیں. میری اگر آپ والدہ کو گالی نکالتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کی والدہ سے اپنے اور اپنے ملک کی سلامتی کی درخواست کروں گا. اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں. ہاں, جب آپ وردی کو یا ریاست کو گالی نکالتے ہیں تو وی ہیو دی آپشنز اوپن اینڈ وی ول ٹیک دیٹ. میں نے یہ نہیں کہا تھا ایف آئی اے خود کارروائی کرے گی, ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ویسے آپ سب لوگ صحافی ہیں, ایک بات بتا دوں, ویسے آپ لوگ سب صحافی ہیں, تو اگر آپ کو اپنی ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے تو میرے خیال سے یہ کافی سزا آپ کے لیے خود ہی ہے. جی نہیں, یہ بتائیے گا, پہلی بات تو آپ کا یہ اپریشیبل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا شدید قسم کا آپریشن بھی کیا مگر اس میں کوئی لاش نہیں گر رہی تھی, یہ تو اپریشیبل ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنیں آپ نے یہاں پر لا کر رکھی ہیں, وہاں پر جب میڈیا
रिपोर्ट कर रहा था और वहाँ पर मौजूद था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वलेले दिखाई गई और इसके अलावा जो है वो कंचे दिखाए गए, ये नहीं दिखाए गए, हाँ पेट्रोल पंप दिखाए गए। जी मैं दिखा एक से पहले एक एक करके मैंने कहा सर 2 सवालों में सवाल खराब हो, आपका अपना सवाल खराब हो जाएगा, आपका अपना सवाल खराब ये हो वीडियो मेरे मोबाइल में मौजूद है, आपको आपको भेज शेयर देता कर हूं। लेते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं आपको यकीन से कहता हूं, कोई एक बुलेट भी, कोई एक बंदूक भी इस कमांड के होते हुए अगर जाली डाली गई तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, ये बरामद हो रही है, आपने नोट किया होगा कि साथ साथ आ रही हैं और वहां पे इस वक्त भी हम लोग मौजूद हैं। ये देख लें दोनों, शेयर कर लेते सर, ये रिकवर हो रही सर। जी सर। अच्छा एक सेकंड, अब आपका दूसरा सवाल, अब आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब सर्च ऑपरेशन है उसका एक रूल होता है कि आप जिस कंसर्न जगह का सर्च ऑपरेशन लेकर जाते हैं आप वहां पर उस घर की अथॉरिटी से राब्ता करते हैं कि आप ये सर्च ये मुझे जरा काइंडली सर्च ऑपरेशन का रूल बताइए, जो ये कहता है कि उस कंसर्न अथॉरिटी से आप रूल का हवाला दिया तो मैं आपको क्लियर कर रहा, इसको बंद कर दीजिए। सवाल में थोड़ी सी टेक्निकल गलती रह गई क्योंकि शायद आप भी लॉ के स्टूडेंट नहीं होंगे। सर्च वारंट के साथ हम जब वहां पे गए तो ये सर्च वारंट की बरामदगी नहीं है, ये बंदों की गिरफ्तारी की बरामदगी है। सर्च वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, क्योंकि हमारे इमरान किश्वर साहब को मुकर्रर किया हाई कोर्ट ने कि वो उनसे ताउन कर लें ताकि हंगामा ना हो। हाई कोर्ट के उस हुक्म के मुताबिक हम उसके मुताबिक इस वक्त अवेलेबल हैं, हमारी लेडी पुलिस वहाँ मौजूद है, हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट के ताबे हैं और अवेलेबल हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बड़ी दहशत गर्दी है जो ये असला और ये प्रोग्राम आपने बरामद किए, क्या इंतजामिया इससे पहले उसको इस बात का इल्म नहीं था? अगर उससे पहले ही रोका जाता तो आपके जो 65 से ज्यादा पुलिस एहलकार नहीं हुए वो ना होते। दूसरा ये बताया, एक सवाल करते जाए ना फिर इजी रहेगा, दूसरा सवाल भी आपसे कराएंगे। अच्छा आपने कहा पहले से इल्म नहीं था, तो ये जो हमारे एक उस्ताद थे जहाँ से बरकी साहब IG पंजाब रहे हैं, वो कहते हैं कि मुहर्रर को सबसे ज़्यादा इल्म होता है, तमाम चीज़ों का इल्म था। अगर उस टाइम पे ये CCPO कोई देखा है किसने कि जो CCPO इन वेपन्स के बाद बगैर असले के चला गया हो, कोई DIG चला गया हो? गए थे ना। हमने इस वजह से उस दिन भी रिस्ट्रेंट शो किया, हमें पता था कि गोली चलेगी तो नुकसान होगा। हमारे पास हर किस्म की डिफेंस भी गोलियों के खिलाफ मौजूद है, लेकिन हमने उसको भी रिस्ट्रेंट शो किया उसके लिए। तो हमें इन बातों का पता था और उसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया गया, आपके सख्त तरीन सवालात और ट्वीट्स को बर्दाश्त किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। जी दूसरा सवाल दूसरा ये कि पहले से इतला थी कि वहाँ बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, तो क्या आज ऑपरेशन के दौरान में भी ऐसे दहशतगर्द या मशहूर अफराद की हिरासत में लिए गए हैं? काश मेरे पास जामे जमशेद होता, जामे जम से मेरा जामे जमशेद वाली जो शेर है याद कीजिए कि मुझे पता होता कि कौन शख्स क्या है। जियो फेंसिंग के जरिए मैंने आपको अर्ज किया, डिजिटल इमेजरी के जरिए, ट्रैकर्स के जरिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के जरिए हमने मालूम किया है किसका क्या किरदार है, तफ्तीश में सामने आ जाएगा। एक से सर सवाल पूछ लेंगे फिर बताते आखिरी सवाल जी। सवाल मेरे हिसाब से है, मेरे साहब ये बता दें जिस तरह के हालात जो है वो पैदा हो चुके हैं पूरे पंजाब में, तो क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो उसने मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन जो है वो करवा? एक सेकंड पहले मैं बता दूं 61 बंदे अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने हर जगह, ये 61 पूरे नहीं अभी होंगे, इसके ज़्यादा भी होंगे क्योंकि हम इस ऑपरेशन को नहीं, इसको ऑपरेशन का नाम ना लें। ये तो हमने गिरफ्तारियां की हैं उन लोगों की जो 7ATM में मतलूब है और लोग भी मतलूब हैं। जहाँ तक इलेक्शन के बारे में तो क्योंकि आखिरी सवाल है तो मिनिस्टर साहब के पास। जी सरफराज साहब, हालात बड़े अच्छे हैं पंजाब के, बाकी तमाम सूबों से अच्छे हालात हैं। एक कोने में लाहौर के हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही थी, उस पर काबू पा लिया गया। इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे।